حضرت ایوب الحورانی علیہ السلام. حدیث مبارکہ ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر خیر کرنا عبادت کے زمرہ میں آتا ہے. تو آج جس نبی کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں ان کے متعلق حکم ربی ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. سورہ صاد ہے، آیت نمبر 41 ہے. تو آئیے پھر حکم پر عمل کرتے ہیں. بھئی اس نبی کا تو نام لے کر رب نے کہہ دیا نا. تو آج ہم جو گفتگو کریں گے اس کی جزئیات کیا ہوں گی. اسم سے برکت، آپ کا خاندان، کچھ اعتراضات ہیں علمی لوگوں کے لیے، ریسرچر کے لیے، اور ان کے جوابات، آپ کا صبر، اور صبر ہے کیا، نام سے برکت حاصل کرتا ہے. اسم ایوب قرآن مجید کے اندر یہ 4 مرتبہ آیا ہے. تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ایوب، ایوب ایوب نہیں کہیں گے، ایوب. اس اسم کو عربی مانا جائے تو کچھ یوں تشریح ہوگی کہ ایوب اصل میں ایوبن ہے، ایوبن بر وزن دیجورن، یعنی افعول کے وزن پر. ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ مجہول الاشتقاق ہے اور عبری زبان کا لفظ ہے، عربک نہیں ہے، یہ العبرانیہ ہے اور انگلاسائزڈ ہے. کسی لینگویج سے لے کر عربی میں رکھا گیا تو انگلاسائزڈ ہے یہ. لیکن اتفاق یہ ہے کہ عربی میں اور عبری میں دونوں میں معنی اسم ایوب کا ایک ہی ہے، الراجع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، سید الصابرین. ابن عساکر نے لکھا ہے، 10ویں اس کی جلد ہے، صفحہ جو ہے وہ 69 ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ایوب علیہ السلام تمام صابرین کے سردار ہوں گے. الحورانی، آپ جب تحقیق کریں گے سرسری 5 منٹ 6 منٹ کی نہیں، جو لوگ چلتے ہیں پھر تحقیق میں تو راتیں گزار دیتے ہیں، ان کے لیے ان سے شیئر کرتا ہوں. الحورانی، حوران شہر کا رہنے والا. یہ قدیم شام کا علاقہ ہے، یہ اردن کے شمال میں ہے. اگر آپ نقشہ بنائیں تو یہ علاقہ آپ کو شام، لبنان، اردن، عمان اور اسرائیل کے بیچ میں نظر آئے گا آپ کو. یہ شروع ہی سے ہر گورنمنٹ کی توجہ کا مرکز رہا ہے یہ الحوران. آپ نے یہاں یہ نسبت ہے آپ کی حوران سے، اس لیے آپ کو الحورانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا خاندان کون ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے والد گرامی کے نام جو ہیں ان کے تلفظ اور سپیلنگ مختلف ملتے ہیں ہمیں. موسن سواد کے ساتھ، ماؤسن میم کی زبر اور سواد، ہاؤس یا میم کی جگہ ہا ہو گئی. تو یہ سب اب ہو سکتا ہے کہ ہو میم ہی لیکن لکھ ہا دی گئی ہو، بعض اوقات کاتب کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. تو بتلایا جاتا ہے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کی اولاد میں سے تھے. ان پر میں 162ویں نمبر پہ گفتگو جو ہے وہ میں کر آیا، پلے لسٹ سے آپ سن لیجئے گا. تفسیر نعیمی 7ویں جلد صفحہ 536 میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھی. تو حضرت لوط پہ گفتگو میں 164ویں نمبر پہ کر آیا. ایوب علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو ہے وہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا قد مبارک لمبا تھا، بال گھنگریالے تھے، آپ کے کرلی تھے، خوبصورت چہرہ، کھلی آنکھیں، آپ کی پنڈلیاں اور بازو موٹے تھے، سینہ مبارک آپ کا چوڑا تھا. یعنی آتے تھے تو چھا جاتے تھے. نظر آتا تھا حضرت ایوب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں یا جا رہے ہیں. تو آپ کی جائے پیدائش جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو کون سا خلیج جو ہے وہ بڑا علاقہ کون سا بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ خلیج العقبہ، یہ نام آتا ہے آپ کی ہسٹری کے اندر. یہ بحر احمر کی مشرقی شاخ ہے. اردن کے شہر عقبہ کی وجہ سے اسے خلیج العقبہ کہتے ہیں. تو آج کے دور میں سرحدوں کی تقسیم اور حدود مختلف ہیں. اس دور میں اس جگہ کو موجودہ ملک سعودی عرب
موجودہ ملک اردن، موجودہ مصر اور موجودہ فلسطین سب لگتے تھے اس جگہ کو، خلیج العقبہ کو۔ تو آپ اس دور میں مملکت ایدوم، الف کے نیچے زیر، ایدوم میں پیدا ہوئے۔ جیسے ابھی سلطنت سعودیہ ہے نا، تو سعودی عرب سے پہلے آٹومن امپائر تھی، اس طرح یعنی تو مملکت ایدوم میں پیدا ہوئے، نہر اردن کے مشرق میں۔ اب یہ علاقہ اردن اور اسرائیل کے درمیان ہے۔ کون سا علاقہ ہے؟ لیکن اس میں یہ نہ سمجھیے کہ یہ چند مائل تک کا ہے، جیسے آج کل ہمارے بڑے مشہور شہر ہوتے ہیں وہ چند مائل تک ہوتے ہیں، نہیں، یہ تو سمجھ لیجئے کہ آج کے جو ملک ہیں اس دور میں وہ شہر ہوتے تھے۔ تو اس لیے بعض اوقات آپ کو پڑھتے ہوئے، آج کے دور میں پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے یار یہ اتنی دور کیسے آ گئے۔ وہ جو آج کے دور میں آپ کو ملک نظر آ رہے ہیں وہ اس دور میں شہر ہوتے تھے۔ آپ پروان چڑھے، بھئی زبردست خاندان ہے، ابا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اماں جی حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے۔ آپ نے تجارت اور زراعت کو بطور معاش اختیار کیا، اللہ نے بہت برکت دی۔ کچھ مفسرین نے اس سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی اسرائیلی روایات نہ کہہ دے، صرف اتنا لکھ دیا بہت امیر کبیر تھے۔ کہیں سے تو پتا چلا ہوگا نا کہ پیسے ہیں، تو بہت امیر کبیر کیوں لکھا؟ ڈیٹیل نہیں دی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے جی انہوں نے اسرائیلی روایات لی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی۔ آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ یہ یاد رکھیے، حکمت، دانائی کی بات، سچی بات وہ ہماری ہی ہے، وہ کسی زبان میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی کتاب میں ہو۔ جھوٹی بات ہماری بات نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ مختصر کر دوں کہ یعنی جو بات قرآن اور حدیث سے مخالفت رکھتی ہو، اس کے مخالف ہو، اپوزٹ ہو، ہم اسے نہیں لیں گے، لیکن جو میچ کرتی ہو ہم لے لیں گے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ مفسرین نے تعداد لکھی کہ آپ کے پاس کتنی دولت تھی۔ علامہ جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ 27ویں نمبر پر میں ان کو بیان کر رہا ہوں، پلے لسٹ سے سن لیجئے گا۔ تو کیا لکھا علامہ جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ نے؟ کہتے ہیں 3000 بیلوں کی جوڑیاں اور ان کی رکھوالی کے لیے غلام، اور ہر غلام کی بیوی کے انڈر 14,000 بکریاں۔ اور تاریخ طبری نے لکھا 1000 بکریاں تھی آپ کی۔ ان مورخین نے تعداد کہاں سے لی ہے؟ لو میں آپ کو بائبل سے سناتا ہوں، اب عربی سنیے ذرا۔ وَكَانَتْ مَوَاشِيهِ 7,000 مِنَ الْغَنَمِ و3,000 جَمَلٍ و500 فَدَّانٍ بَقَرٍ و500 أَطَانٍ وَخَدَمُوهُ كَثِيرِينَ جِدًّا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ یعنی 7,000 بکریاں تھیں آپ کے پاس، 3,000 اونٹ تھے آپ کے پاس، 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، اور 500 سامان اٹھانے کے لیے گدیاں تھیں، اور بہت سے خدام تھے جو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب اس سے کم اوپر کر کے بیان کر دیا ہے، اور کچھ نے یہ کہہ دیا کہ بہت امیر کبیر تھے۔ اتنی دولت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بس اسی طرح ہے کہ سانپ نے کاٹ دیا تو بچ کیسے سکتے ہو؟ یہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، قرآن مجید اسے خیر کہتا ہے دولت کو۔ تو آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے کیسے دولت کو سنبھالا؟ اتنی دولت تھی تو کیا کرتے تھے؟ دولت کے آ جانے کے بعد آدمی کے خیالات، عادات اور عبادات میں فرق پڑتا ہے، یاد رکھیے گا۔ سوچ بلند، جس کو تکبر بھی کہہ سکتے ہو، عبادات کم، یہ ٹائم نہیں مل رہا، اور جم۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد و عابد تھے۔ وہ یہ نہ بھی لکھتے نا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، تو یاد رکھیے کہ نبی سے عبادت میں کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ وہ نہ بھی یہ لکھتے تو نبی جس دور میں ہے اس دور میں جتنے بندے ہیں وہ عبادت میں اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ آپ خود سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے زیارت کی ہے اس کی خیرات کی ہوئی ایک مٹھی جو کی، یہ مٹھی ہے نا، ایک مٹھی جو کی ہمارے خیرات کیے ہوئے سونے کے پہاڑ سے افضل ہے۔ میں ایک سونے کا پہاڑ خیرات کروں، اور حضور کے چہرہ مبارک کو جس نے دیکھا ہے صحابی، وہ ایک مٹھی جو کی۔
ڈالر سے بھی کم کی بنے گی، لیکن وہ میرے سونے کے پہاڑ سے وہ افضل ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ جن کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد اور ان کی محبت میں جس نے مٹھی بھر جو خرچ کی ہیں، ان کا اتنا وزن ہو گیا کہ میرا آج کے دور میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہے، تو جس کا چہرہ انور دیکھا ہے اس کی عبادت کا وزن کتنا ہوگا، ان کے ایک سجدے کا وزن کتنا ہوگا۔ تو مسلمانوں، اسلام میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی تو سادہ سی تھی، اس سے اچھی اور مہنگی مسجدیں آج لوگوں نے بنائی ہیں، لیکن ان کی مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نہیں ہے۔ تو اب جس شخص نے یہ لکھا کہ امتی نبی سے عبادت میں بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، لگتا ہے کہ اس وقت وہ کسی اور کو بڑھا رہا تھا۔ اب آپ نے دولت کے مضر اثرات کو کیسے روکا؟ اس کے لیے آپ نے کیا رکھا ہوا تھا اپنے سسٹم میں؟ سن لیجیے آپ سب لوگ، دولت کماؤ، ٹھکان کے کماؤ، لیکن سوچ لو کہ وہ جو حلال دولت کما رہے ہو اس کے بھی اثرات ہوں گے، باقی کی تو چھوڑ دو بات، اس کے حلال دولت کے بھی اثرات ہوں گے۔ اب ان کو کیسے روکنا ہے؟ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ذرا سن لیجیے، یہی تو مقصد ہوتا ہے نا، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو سٹوری سناؤ تاکہ یہ فکر کریں۔ آپ کھانے کے وقت پہلے غریب کو کھانا پیش کرتے، پھر خود تناول فرماتے۔ دیکھ رہے ہیں کیسے اس کے زہر کو ختم کر رہے ہیں؟ اور خاص بات کیا تھی؟ کھانا تو آج بھی لوگ کھلاتے ہیں غریبوں کو، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی جگہ بنا دی ہیں اور بڑے شیان شان طریقے سے ان کو بٹھا کے کھلاتے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ آپ جب انہیں غریب غربا کو جب آپ بلاتے تو ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ یہ ہے اصل بات، یہ دولت کے اثرات کو، مضر اثرات کو ختم کرنے کا یہ دوسرا ٹیکا۔ غربا کو بلاتے ایوب علیہ السلام، ساتھ بیٹھ کر خود کھاتے ان کے۔ اور جس علاقے میں بھی آپ رہتے، کیونکہ آدمی ٹریول بھی تو کرتا ہے، جس علاقے میں رہتے آپ، وہاں کے غربا اور بیوہ اور ضرورت مندوں میں مال تقسیم کرتے رہتے۔ اور امیر جب غریبوں کی ضروریات کا خیال رکھنے لگ جائیں، پھر دشمنی ختم ہو جاتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، حسد ختم ہوتا ہے جب ان کی ضروریات پوری ہیں۔ کیوں لوگ آتے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں؟ اگر ان کو سیکیورٹی مل جائے، نوکری مل جائے، ان کے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم نارمل طور پہ لینے لگ جائیں، یہ ان کا دماغ خراب ہے کہ یہ اتنی دور آئیں؟ تو یہ ایوب علیہ السلام، دولت ہے ان کے پاس، غریبوں کو دے رہے ہیں، ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں۔ تو سخاوت کو میں، جنراسٹی کو یوں مختصر کر دوں میں کہ آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنایا ہوا تھا کہ ہر نعمت میں اللہ کا حصہ ہے، خوراک ہو کہ پوشاک ہو، جان ہو کہ سامان ہو، مال ہو کہ عیال ہو، بھئی اللہ کے لیے صرف ہوتا رہے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا سب لوگ، جہاں بھی رہنے والے ہو، جب دیا جاتا ہے تو دیا جلتا ہے۔ یاد رہے گا میرا جملہ کہ جب دیا جاتا ہے تو دیا جلتا ہے، روشنی ملتی ہے اور روشنی بٹتی بھی ہے، پھر آپ کے کردار کی پھر روشنی پھیلتی ہے۔ آدمی، انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نکاح کرتے ہیں۔ کوئی نبی، کم و بیش جو 1,24,000 کی تعداد ہم تک پہنچ رہی ہے، کوئی نبی بھی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے نہیں رہا۔ نکاح سے بہت حفاظت ہوتی ہے، یہ عورت نے ابھی تک غور نہیں کیا، وہ کسی دن بیٹھ کر غور کرے۔ ایک وہ عورت کی جو بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہی ہے، ہر وقت ڈر ہے اور کسی وقت بھی اس کو وہ چھوڑ جائے گا بندہ، اور ایک جو نکاح کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد، فیملی کی مدد اور بہت ساری مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اس کی زندگی محفوظ رہتی ہے تباہ ہونے سے۔ اس پہ کبھی غور کیجئے گا اور دوسروں کو ضرور بتائیے گا۔ اب ایوب علیہ السلام بزنس سیٹ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شادی کے بنا رہیں؟ تو دمشق کے قریب اس وقت ایک علاقہ تھا الباسانیہ، سا کے ساتھ، وہاں ایک نیک گھرانہ رہتا تھا۔ شادی جب کرنی ہو نا تو ماں باپ کو دیکھا کرو، یہ آپ کو بڑا گر بتا رہا ہوں میں، ماں باپ کو دیکھا۔ لڑکے کو چیک کرنا ہو تو دیکھو ماں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے،
اگر وہ ماں کی عزت کرتا ہے تو بیوی کی عزت بھی کرے گا. اور بیٹی کو چیک کرنا ہے تو اسے دیکھو گی اپنے باپ کے ساتھ کیسی ہے, اسے دھوکہ تو نہیں دے رہی. اگر وہ باپ کو دھوکہ نہیں دے رہی تو خاوند کو بھی دھوکہ نہیں دے گی. تو نیک گھرانہ تلاش کیا. اللہ اکبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ایک گھرانہ انہیں مل گیا, آپ کا نکاح ہو گیا. اور بھی نکاح آپ نے کیے, لیکن یہ آپ کا نکاح, اس نکاح, یہ عظیم عورت, اللہ تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائیں. وَكَانَ لَهُ 7 بَنِينَ وَسَبْعُ بَنَاتٍ, روح المعانی میں یہ لکھا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے. ویسے سفر ایوب کے اندر جو میں نے پڑھا وہاں لکھا ہوا ہے وَثَلَاثُ بَنَاتٍ, 3 بیٹیاں تھیں. خیر لیکن اولاد تھی آپ کی. دیکھ رہے ہیں آپ, تو اللہ تعالیٰ نے پوری چیزیں دے دی, دولت بھی دے دی, سب سے بڑا اعلیٰ مقام جو ہے نبوت وہ دے دیا. شادی ٹاپ کے گھرانے میں ہو گئی. نبوت کا اعلان کرو اب. تو ایوب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. آپ نبی کا کردار جب بیٹھ جاتا ہے نا تو کہا جاتا اب نبوت کا اعلان کرو. آپ کے اخلاق و کردار کی دھوم مچ گئی, ہر ایک آپ کی تعظیم کرنے لگا. تو حکم و اعلان نبوت کرو. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 پہ چلیے. یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی, اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر, سب پر سلامتی, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. آیا نام سن لیا حضرت ایوب علیہ السلام کا نام. نبی انسانوں میں وہ ہستی ہوتی ہے جس کو ابتدا سے ہی گیان حاصل ہو جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں. اب سورۃ الانعام میں چلیے, اللہ فرماتا ہے, آیت نمبر 84 ہے. اب کیا حکم آیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا دیا, و یعقوب اور یعقوب پوتا دیا. کلن ہدینا, اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی. اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی, اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, ایوب علیہ السلام کو, اور یوسف علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام کو, اور ہارون علیہ السلام کو. اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے. تذکرہ آ گیا ایوب علیہ السلام کا. آپ نبی رسول تھے, آپ کو ادومیین کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اب جب رسول آتا ہے تو شریعت تو لے کے آتا ہے. پہلا سبق جو ہوتا ہے ہر نبی کا, جس جو سب میں برابر ہے, وہ توحید, لا الہ الا اللہ. اور بھی احکامات. بڑا حکم جو تھا جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانے کی تبلیغ. جہاں جھگڑا ہو صلح, جہاں جھگڑا ہو صلح. آپ کی شریعت میں یہ حکم تھا, جسے جو حاجت ہوتی اسے حکم تھا فوراً سجدہ کرو اور دکھ اور تکلیف اللہ سے بیان کرو. آپ جہاں جاتے تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے. آپ موجودہ ملک سیریا میں بھی گئے ہیں, اس کو عربی کی کتابوں میں شام کہتے ہیں. وہاں قحط کا عالم تھا. آپ نے بادشاہ کو فرمایا اگر تم اور تمہاری عوام اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو قحط ختم ہو جائے گا, بارش نازل ہوگی. وہ بولا ایک شرط ہے, ہم احکامات پر عمل کرتے ہیں. اب نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے یہاں. صحیح تھا کوئی, آپ مان گئے. وہ سب مومن ہو گئے بادشاہ سمیت. آپ اپنا سارا سامان مال مویشی لے کر شام چلے گئے, وہیں سکونت پذیر ہوئے. اللہ نے آپ کے قدموں کے صدقے سے خوشحالی اور ہریالی کر دی. بادشاہ نے آپ کو بہت سی زمین جو ہے وہ الاٹ کر دی. اب اصل وجہ کہ آپ بہترین تاجر ہیں, خیرات کر رہے ہیں, نبی ہیں آپ, امتحان کیوں ہوا, یہ آزمائش کیوں آئی؟ تو بات کو نا ذرا بہت دھیمے انداز سے, ذرا توجہ سے سنیے, ذرا چلتے پھرتے نہیں. 70 سال عمر مبارک کے گزر گئے. آپ کے پاس ہر خوشی موجود تھی, حسن اخلاق میں اور صالح اعمال میں, اعمال صالحہ میں.
سب سے بلند جا رہے تھے، مگر ابلیس کو کہاں آرام؟ دولت کے ہوتے ہوئے عبادت عروج پر ہو، اس سے بڑھ کر ابلیس پر بھاری حملہ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ کہ آپ دولت مند بھی ہیں، 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھک، بنا مولوی کو تنگ کیے، بڑی بات ہے۔ کیونکہ غریب تو عبادت کا ہی سہارا لے گا، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ورنہ کدھر جائے گا وہ غریب تو دوڑتا مسجد کی طرف۔ آپ نے دیکھا، میں تو امریکہ میں ہوں، جب تک لوگوں کے کاغذ نہیں بنتے، گرین کارڈ نہیں ملتا، تب تک مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، وظیفے بھی پڑھیں گے، اور جب ان کا گرین کارڈ بن جاتا ہے پھر کم نظر آتا ہے، جی بیزی ہو گیا اب۔ اور جب تک کسی کے ہاں کام کرتے ہیں تو نماز بھی یاد آتی ہے شدت سے، جمعہ کا ٹائم بھی یاد آتا ہے شدت سے، اور جب اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں پھر نماز بھی گئی، جمعہ میں بھی ٹائم نہیں مل رہا۔ اب ایوب علیہ السلام اتنے امیر کبیر اور عبادت، اللہ اکبر جل شانہ، شیطان آرام سے بیٹھے گا؟ ابلیس نے اللہ سے یہ کہا، ایوب اس لیے تیری عبادت کرتا ہے کہ 70 سال گزر گئے، اسے ہر طرح کی خوشی تو نے دی۔ اللہ نے فرمایا یہ میری محبت میں میری عبادت کرتے ہیں، حالات کچھ بھی ہوں یہ میری عبادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب ذرا حوالے سن لیجئے، یہ میری باتیں جو محققین ہیں ان سے شیئر کر رہا ہوں، جنہوں نے آگے جا کے تحقیق کرنا ہے۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم، مفہوم سنیے گا، مفہوم۔ شیطان نے اللہ سے کہا تیرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے اگر تو مجھ کو اس پر مسلط کر دے تو بھی وہ میرے فریب میں نہ آئے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، تجھے ایک بندہ بتاتا ہوں، میرا بندہ ایوب علیہ السلام۔ تو اس وقت اس نے آپ کے مال اور اولاد کو نقصان پہنچانے کی اجازت چاہی، اللہ نے دے دی۔ وہ آہستہ آہستہ مال اور اولاد کو ختم کرتا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب کسی طرف سے مال یا اولاد کی خبر آتی کہ نقصان ہو گیا ہے تو صرف اتنا ہی فرماتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اسی نے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا، اور عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ یہ آزمائش میں کیوں مبتلا ہوئے؟ ایک تو میں وجہ آپ کو بتا گیا کہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اب دوسری وجہ ذرا ابن عساکر سے سنیے گا۔ آپ کے شہر والے بادشاہ کے پاس گئے، اس معاملے میں بادشاہ کا قصور تھا، لوگ سخت لہجے میں بات کر رہے تھے، مگر ایوب علیہ السلام نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ انہیں اپنی کھیتی کے چلے جانے کا خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے امتحان میں ڈالا کہ تو نے اپنی کھیتی کی غرض سے میرے بندوں کا ساتھ نہ دیا، اب آزمائش میں آؤ۔ یہ ابن عساکر نے لکھا ہے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عبارت غلط لگی مجھے۔ کیوں؟ سنیے، اب میرا تبصرہ سنیے۔ فرعون سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے؟ اس نے کتنا ظلم کیا ہے آپ پڑھ لیجئے گا، میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بیان کر رہا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہوئے موسیٰ سے یہ کہا کہ نرمی سے پیش آنا۔ اب میں آیت پڑھنا چاہوں گا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے، دونوں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ فَقُولَا ہے نا، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 159 ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہوئے، اور اگر آپ درست خو اور سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ منتشر ہو جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ نرم لہجہ اپنانے کا تو انبیاء کو حکم ہوتا ہے، یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ نرمی سے بولے تھے۔ دوسری وجہ اس عبارت میں یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دنیاوی غرض سے خاموشی اختیار کی، یہ بھی غلط ہے۔
نبی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیاوی غرض کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ ابن عساکر نے ایک اور وجہ لکھی ہے، شائقین جو ہیں وہ ذرا توجہ دیں، جو جاننا چاہتے ہیں۔ ابن عساکر نے یہ کہا کہ شعیب علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے اور کہا تو اس خالق سے نہیں ڈرتا جس کے ناراض ہونے سے آسمان و زمین، پہاڑ و دریا سب ناراض ہو جاتے ہیں؟ حضرت ایوب خاموش تھے۔ اللہ نے فرمایا اے ایوب تم کیوں نہ بولے؟ تم کو ڈر تھا زمین نہ چلی جائے؟ اب آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بھی غلط ہے، یہ روایت بھی کئی طرح سے غلط ہے۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یوں یہ بات تاریخی طور پر غلط ہو گئی کہ شعیب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام ایک ساتھ ہی جوانی میں وہاں گئے، غلط ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا دونوں کو ایک ساتھ بولنا تھا دربار میں؟ موسیٰ و ہارون جب گئے تھے دونوں نبی تھے، تو کیا دونوں ہی ایک ساتھ بات کر رہے تھے؟ تو تاریخ والے جو سنتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، ان کو بڑی بڑی جلدیں بنانا ہوتی۔ تاریخ کی کتاب میرے نزدیک ایک بڑے بازار کی طرح ہے، سارا سامان لگا ہوا ہے، اب آپ نے خود دیکھنا ہے یا تجربہ کار سے پوچھنا ہے کہ صحیح مال کون سا ہے۔ یہی حال حضرت علی اور صحابہ کرام کے حالات کے اندر ہوا۔ تاریخ والوں نے جو سنا وہ لکھ دیا، جو سنا لکھ دیا، ان کی نیت پر ہم شک نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے لکھا ہو کہ بعد میں آنے والے تحقیق کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام کی سٹوریز کے بارے میں بھی تاریخ دانوں نے یہی کچھ کیا ہے، جو ملا وہ لکھ دیا۔ اب ہر ایک نے اپنی مرضی کا چن لیا، اور جس نے مشہور ہونا تھا اس نے وہی باتیں نکالی جو لڑائی کی باتیں تھیں۔ وہ لڑائی کی باتیں بیان کر کے اپنے آپ کو مشہور کر گیا۔ وہ بازار جاؤ یا تاریخ کی کتاب پڑھو، دھیان دو کہ لے کیا رہے ہو، جسے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں بیان کیا، اور تفسیر طبری میں امام طبری نے بیان کیا کہ شیطان کو اختیار دیا۔ یہ اسپیشل کیس ہے ایک، اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ مفسرین نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہہ دیا نہیں شیطان مسلط نہیں ہوا نا۔ یہ ایک اسپیشل کیس ہے، اس نے رب کو چیلنج کیا، رب نے فرمایا نہیں تو جھوٹا، کیونکہ شیطان رب کے سامنے چیلنج کر کے آیا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اب یہ نبیوں پہ تو کامیاب ہو نہیں سکتا کہ نبیوں کو رستے سے ہٹا دے، تو اس نے اسپیشل پرمیشن لی ہے کہ میں ہٹا کے دکھاؤں گا۔ سمجھو؟ تو اس کا جو تانا تھا کہ اس لیے ایوب علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں کہ تو نے ان کو بڑی دولت دے رکھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، وہ دولت کی وجہ سے نہیں، وہ میری محبت کی وجہ سے۔ اور یہ واقعی کبھی کبھی استاد جو ہیں، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی استاد جو ہیں وہ چیلنج کر دیتے ہیں، جاؤ تو میرے شاگرد کو ہرا کے دکھا۔ بڑے بڑے پہلوان جو ہوتے تھے استاد جی، جا تو میرے پٹھے کو ہرا کے دکھا۔ تو بلا تشبیہ شیطان خبیث بار بار تانا دے رہا ہے کہ اگر یہ خوشحال نہ ہو تو یہ تیری عبادت نہ کرے۔ کہ نہیں، جا جو کر کے دکھا۔ تو اب اللہ پاک تو فرما چکا ہے کہ تو میرے نبی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو اب اس نے اسی لیے تو مجھے پرمیشن دو۔ اب ایک آپ نے اگر کوڈ لگا دیا ہے، دروازہ جو ہے وہ تبھی تو کھلے گا اس سے جب آپ اس کو کوڈ بتائیں گے، اللہ اجازت دے گا، ورنہ تو اس کی جرت نہیں ہے۔ اجازت دے دی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، جو طلباء تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ یار شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہاں ہوتا ہے، دو طرح سے ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، ایک تو یہ کہ وہ وسوسہ ڈال کر آپ سے کام کرواتا ہے، یا وہ وسوسہ دوسرے کو ڈال کے اس سے کام کرواتا ہے۔ وہ اتنا فورس اور مجبور کر دیتا ہے
کہ وہ آدمی وہی کام کرتا ہے، قتل والا کام بھی کر جائے گا۔ بیوی کو طلاق جب دیتا ہے تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ شیطانی تو وسوسہ ڈالا ہے، وہ آپ کے بیچ میں گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ جو مدرسے میں طلبا پڑھنے نہیں جاتے تو یہ کیسے واپس آئے؟ وہ شیطانی تو اس کو واپس لے کر گیا تھا۔ جی، اور اس دن بگ پارٹی ہوتی ہے شیطان کی، جس دن قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کسی نے داخل کروایا اپنے بیٹے کو اور وہ واپس وہاں سے بھاگ گیا، جی مجھے نہیں پڑھنا، یہ ہارڈ ہے بڑا، تو وہ بگ پارٹی ہوتی ہے اس وقت۔ تو یہ کون کروا رہا؟ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا؟ یہ سارے شیاطین ہی تو آپ کی باڈی میں گھس گئے تھے اور آپ ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے۔ ابھی یہ پھر ہوگا ایسے۔ اب آپ سن رہے ہیں آپ خبریں پوری دنیا میں، فلاں جگہ پہ ایک بندے نے 5 بندے مار دیے، فلاں پہ 10 مار دیے، فلاں پہ اٹھا جا کے اس نے اس کو مار دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ شیطان باڈی میں گھس جاتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو لے کر چل قتل کر۔ یہ ابھی اور پھیلے گا، دجال کا دور آئے گا، یہ اور پھیلے گا۔ کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو 5 منٹیے نہیں ہیں، جو تحقیق چاہتے ہیں۔ اب آ جائیے قرآن کی طرف، کیونکہ بات کو پاورفل بنانا ہے نا بھائی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 15۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرعونی جو تھا، ایک ان میں سے فرعونی تھا نا، اس فرعونی کو مکہ مارا۔ اب قرآن مجید سنیے گا، کیونکہ میں زبانی بات کروں گا تو آدمی اعتراض کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ تو ہوتا نہیں۔ تفصیل سے میں 112 نمبر سٹوری پہ بیان کرایا۔ کیا ہے قرآنی الفاظ؟ فَوَاكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ۔ اب کنز العرفان سے ترجمہ ذرا سن لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا۔ پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ سراۃ الجنان فی تفسیر القرآن، دعوت اسلامی والوں نے بہت اچھی یہ چھاپی ہے۔ آپ کے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کون سی تفسیر پڑھیں، تو یہ لے لیجئے، یہ دعوت اسلامی کے ادارے سے چھپی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جب مکے سے بندہ مر گیا؟ تو کیا کہا؟ قال ھذا من عمل الشیطان۔ یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنایا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تفصیل 129 نمبر سٹوری پہ میں بیان کرایا۔ یہاں سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 سے سنیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ تیرے ساتھ فریب کاری کریں۔ سنیں اب، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ بیچ میں شیطان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ تمہارے خلاف تمہیں تکلیف دینے کے طریقے شیطان ان کو سکھلائے گا۔ شیطان اثر انداز ہو رہا۔ تو کیا ایسا شریعت میں جائز ہے کہ کسی کی انوالومنٹ نہ ہو اور آپ اس کے نام نہ لگا دیں؟ یہ میرا ایک کوشچن ہے۔ ہاں، جب جواب دیں گے تو میرے اس سوال کو اندر رکھنا ہے کہ کیا ایسا شریعت میں جائز ہے کہ کوئی ملوث نہ ہو، انوالومنٹ کسی کی نہ ہو، کسی کام میں شراکت نہ ہو، تو آپ وہ عمل اس کے سر تھوپ دیں؟ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے جا رہے تھے۔ تفصیل سے میں 118 نمبر سٹوری پہ بیان کر رہا ہوں، یہاں بس حوالہ سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مجمع البحرین تک جانا ہے، وہاں کی نشانی یہ تھی کہ مچھلی زندہ ہو کر اندر چلی جائے گی۔ وہ چلی گئی، مگر یوشع بن نون علیہ السلام بتانا بھول گئے۔ اب سورۃ الکہف کی آیت نمبر 63 سے سنیے۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کی وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طریقے سے سمندر میں اپنا رستہ بنا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اور نکلوا دیا دونوں کو شیطان نے جس میں وہ رہتے تھے. تو قرآن مجید کی سورۃ الناس میں ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو معلوم ہوا شیطان کی تاثیر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، مگر جب اللہ بندے کو آزمائش میں ڈال لے اس وقت. لیکن یہ یاد رہے کہ شیطان انبیاء سے گناہ نہیں کروا سکتا، گمراہ نہیں انہیں کر سکتا. یہ میں فرق کرتا جاؤں. تو میں نے آپ کو بتلا دیا، آیات پڑھ کر بتلا دیا کہ اثر ہو رہا ہے. اب اگر اس کا کوئی اور ترجمہ آپ کریں گے تو پھر مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہوگا آپ کو. وہ کیا ہے کہ ایک آدمی کی انوالومنٹ نہیں ہے تو بلیم اس کے سر تھوپنا جائز ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے سنیں، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. آیا نا شیطان کا نام، کہ شیطان کی وجہ سے نصب اور عذاب پہنچا ہے. نصب سے کیا مراد ہے؟ اب پھر یہ باتیں صرف ان کے لیے ہوتی ہیں کہ جو تحقیق کے شائقین ہیں، یا وہ سنتے ہیں، ہاں یاد رکھیے گا، وہ سنتے ہیں، ان سے شیئر کرنا ہے. اب نصب کیا ہے، عذاب کیا ہے؟ نصب سے مراد وہ تکلیف جو جسم پہ ہو، اور عذاب اگر عذاب الرجلوں سے لیا گیا ہو تو مانا ہوتا ہے جو کھانا پینا نیند چھوڑ چکا ہو، تو پھر اس کنڈیشن کو عذاب کہیں گے. تو لفظ عذاب کے اندر نصب سے زیادہ وسعت ہے. تو میں نے خود الفاظ نہیں بولے، ہاں میں خود بھی بول سکتا تھا، خلاصہ بیان کر دیتا. میں نے خود الفاظ نہیں بولے. کیوں؟ پھر شرارتی آدمی حوالہ جات چھوڑ کر صرف اس بات کو بیان کرتا ہے. یہ قرآنی الفاظ ہیں، آپ نے سن لیے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطان کی تاثیر ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے معاملے میں اس کو اور چھوٹ دے دی کہ تو اپنا شوق پورا کر لے، جس طرح بھی کر سکتا ہے، وقت ثابت کر دے گا. شیطان کے پیروکار تکلیف میں ماتم برپا کرتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، مگر اللہ کا دوست اللہ کا ہی رہتا ہے، صبر و شکر کا دامن پکڑ کر. یہ بات میں نے کر دی کہ جب کبھی آپ ہائی سٹینڈرڈ میں جائیں، آگے جائیں، تو آپ کو یہ سمجھ میں ہو کہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. یہ کالا جادو کیا ہے؟ لوگ وہ جی شیطان کیسے اثر کرے گا؟ تو کالا جادو کیا ہے؟ میرا کویشچن ہے، کالا جادو کیا ہے؟ شیطانی اثرات. تو شیطان کے اثرات ہوئے، لیکن اب فرق ہوتا ہے. نبیوں کو نہ وہ گناہ کروا سکتا ہے، نہ وہ گمراہ کر سکتا ہے. باقی وہ کسی طرح سے بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے اندر گھس کے کہیں چلو مخالفت کر. لیکن یہاں جو ہے معاملہ اسپیشل ہے، یہ یاد رکھیے، بار بار میں کہہ رہا ہوں. النکات والعیون کتاب کا نام ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. النکات والعیون. ماوردی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے اجازت لی باڈی پر اثر کرنے کی، تو تسلط کی اجازت دے دی گئی. اسپیشل کیس ہے یہ. اجازت صرف جسم اور مال اور عیال تک تھی، دل اور زبان محفوظ تھے. کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں، تو انہوں نے سیدھا سادہ لکھ دیا نہیں کوئی ٹینشن تھی ان کو. اچھا ٹینشن 7 سال رہی، نبی کو تو ٹینشن ہوتی کوئی نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ تو عام ولیوں کی شان ہے، نبی کا مقام تو اس سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. تو یعنی وہ اس طرف پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی کہ ایک اسپیشل کیس ہے جو دنیا کو دکھانا ہے. یہ دیکھو میرا بندہ 70 سال تک ہماری نعمتوں کو استعمال کرتا رہا، 70 سال کے بعد جب ہم نے تکلیف دی تو صبر پہ ہے، ہمارا شکر ادا کر رہا ہے. کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں. یہ بات اس وقت تو ٹھیک ہو سکتی ہے جب نبی پیدائشی طور پر اس میں مبتلا ہو. پیدائشی طور پر نبی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا جس سے لوگ نفرت کریں. اب میرا مسئلہ یہ کہ بات بیماری کی ہے یا نفرت کی؟ اصل بات کیا ہے؟
بھائی بیماری بھی تو اسی لیے کہہ رہے ہو کہ تاکہ نفرت نہ کریں. نفرت اور محبت کا تعلق رشتے سے ہوتا ہے. آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تندرستی اور خوبصورتی سے نہیں ہوتا تعلق، یاد رکھیے گا. اب خاوند اور بچہ کتنا ہی بیمار ہو، بیوی اور ماں نفرت کرتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی تیمارداری میں لگ جاتی ہے. تعلق، احساس. تو رہا انبیاء سے نفرت، وہ تو ہر دور میں ہوئی ہے بھائی، آج تک ہو رہی ہے اور اکثریت میں ہوئی ہے. پھر بڑا دھیان دینا پڑے گا آپ کو. بھائی دیکھیے، اب آپ کے 167 کلاسیں ہو چکی ہیں، تو اب تو آپ پی ایچ ڈی سے بھی اوپر ہو چکے ہیں. اب چھوٹی بات تو نہیں، آگے جانا ہے آپ کو. تو انبیاء سے نفرت جو ہے وہ تو ہر دور میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے اتنی نفرت تھی کہ لوگ ان کو مار مار کے بے ہوش کر دیتے. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا. وہ آپ لکڑی رکھ کے چیرتے ہیں نا دو، تو اسی طرح انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا. تو نفرت تو ہے محبت میں. یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا. طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، خون نکلا، اتنا نکلا کہ نالین مبارک میں جم گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. یہ سب کام نفرت میں ہوئے ہیں، محبت میں نہیں ہوئے. تو یہی دلیل دی تھی نا کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے نفرت کریں. تو یہ باقی جن انبیاء کو مار دیا گیا، بات یہ نہیں ہے. اصل یہی تھا کہ یہ ایک خصوصی مسئلہ ہے، یہاں اصول نہ بناؤ. اتنے ہی انبیاء ہیں جو جسمانی تکلیف دیے گئے، قتل کیے گئے. انسان جو شیطان صفت انسان ہے وہ انبیاء پہ غالب آ گیا. کتنے انبیاء ہیں جن کی گردنیں اڑا دی گئیں. ایوب علیہ السلام کے معاملے میں شیطان کو تسلط دے دیا گیا. یہ تعجب ہے. یہ تو تسلیم کیا جاتا ہے کہ بندے کا تسلط ہوا، انبیاء کو تکلیف دی گئی، قتل کیے گئے انبیاء. یہ بات ہے کہ آج تک کوئی بندہ نبی کو گمراہ نہیں کر سکا نہیں. اسی طرح ابلیس کو جو تسلط ملا ہے، اس نے مال، اولاد اور جسم کو تو نقصان پہنچایا، مگر آپ کو رب سے دور نہ کر سکا. تو یہ باقی جو یہ اعتراض ہے جی وہ اس طرح، تو پھر شیطان بندوں کو مار بھی سکتا ہے. ہاں مار سکتا ہے. وہ آپ کے بھائی کے اندر داخل ہو جائے گا، اس کو اتنا پریشر کے ساتھ وسوسہ ڈالے گا، وہ چھری لے کے آپ کو مار دے گا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سی تکلیف پہنچی. اب یہ ہے کہ کون سی تکلیف آپ کو پہنچی. تفسیر طبری میں حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ آپ کے جسم پر بڑی بڑی پھنسیاں نکل آئی تھی. یہ پھے کے اوپر پیش ہے، پھنسیاں نکلتی پھر پھٹ جاتی. علامہ قرطبی نے ابن عربی کا قول نقل کیا کہ کیڑے پڑنے کا واقعہ سند کا محتاج ہے، مگر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 9ویں جلد 80ویں صفحے پر روح المعانی میں صحیح سند بیان کر دی کہ آپ کی زبان اور دل کے علاوہ ہر جگہ کیڑوں نے جگہ بنا لی. کتاب الزہد صفحہ 54. دل و زبان کے علاوہ تمام جسم پہ کینسر سا ہو گیا. 7 سال اور کچھ ماہ آپ اس میں مبتلا رہے. اگر کوئی بیماری نہ تھی تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے نہانے کا حکم کیوں دیا، پانی پینے کا حکم کیوں دیا. اور یہ یاد رکھنا، نبی ہم سے زیادہ طہارت کا پابند ہوتا ہے. یہ ضرور یاد رکھنا. یہ نہ کہنا کہ نبی بھی 4 سال بعد نہاتا ہے. تو اگر کوئی ظاہری بیماری نہیں تھی جسم کے اوپر، اسکن پر، تو پھر نہانے کا حکم کیوں دیا؟ اور پھر کسی عام پانی سے نہانے کا نہیں کہا. خصوصی چشمہ اس وقت جاری کیا گیا آپ کے پاؤں کے لمس سے، اور وہ پانی بھی خاص تھا. تو معلوم ہے کو خاص چیز تھی جو خاص پانی سے ہٹا دی گئی. خود جو انہوں نے اپنی تکلیف کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے درن. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ درن. انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین. دعا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ کوئی گھمبیر مسئلہ تھا. اب یہ در کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 سے سنیں. اور ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری ہے، مجھے بیماری نے چھو لیا، اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له فکشفنا ما به من در. ہم نے دعا قبول کی، ہم نے جواب دیا ان کی پکار کا، اور در کو دور کر دیا. یہ در
مرض اور سکیم. مرض کا معنی بھی اردو میں بیماری ہوتا ہے، مگر قرآن مجید میں زیادہ تر عقیدے کی خرابی کو مرض کہا گیا ہے، اور لفظ مریض قرآن مجید میں جسمانی مرض کی طرف نشاندہی کرتا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. کیا مطلب؟ عقیدہ خراب ہے. فمن کان منکم مریضا، کیا مطلب؟ جو بیمار ہو. سکیم 2 بار قرآن مجید میں آیا ہے، دونوں بار سورۃ الصافات آیت نمبر 89 پہ اور آیت نمبر 145. سکیم کا معنی راجل سکیم، مریض آدمی، کمزور آدمی. لیکن ایوب علیہ السلام کے واقعے میں مرض نہیں آیا، سکیم نہیں آیا، در کا لفظ آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امتحان میں صرف آپ کو جسمانی تکلیف ہی نہیں ہوئی، بلکہ ایک دفعہ تو یہ پوری آیت جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لیکن شیئن تھوڑا سا آزمائیں گے ضرور، پر تھوڑا سا. ڈر دے کے، بھوک دے کے، مال کم کر کے، جانے کم کر کے، پھل کم کر کے، پوری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس ہستی کے اندر اس وقت. لیکن کمال ابھی ایوب علیہ السلام بھی ہر بار یہی کہتے تھے، اسی کی طرف سے آئے ہیں، وہی مالک ہے، اسی نے لے لیا. آپ کتنا عرصہ شدید بیمار رہے. دیکھ لیجئے، میں جو طلباء بچے اور میرے دوست بھائی تو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، میں ایک ایک چیز کو بہت آہستگی سے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو بیماری کیا تھی میں نے بتا دیا. اب یہ بیماری کتنا عرصہ رہی؟ شعب الایمان 7ویں جلد ہے، صفحہ 147. آپ 7 سال بیمار رہے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے. مستدرک ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 635 ہے. آپ 18 سال بیمار رہے، یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ 8 سال بیمار رہے، یہ ٹھیک ہے، کلوز، کیونکہ آپ 7 سال اور کچھ مہینے بیمار رہے تو 8 سال کے قریب بن جاتا. تو اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کچھ بات دلائل کے ساتھ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی دولت سے نوازا، سب سے بڑا مقام نبوت عطا کیا. شیطان آپ کی عبادت و شکرانے سے جل بھن گیا. آپ کی عبادت کے چرچے تو آسمانوں پہ ہونے لگے. اس وقت شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند نہیں ہوا تھا. وہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر فرشتوں کو کرتے ہوئے جب اس نے سنا تو ابلیس کے سامنے شتونگڑوں نے ذکر کیا. صرف انسان ہی جالس نہیں ہوتے، جن بھی ہوتے ہیں. یہ شیاطین جالس ہو گئے. ابلیس خبیث جانتا تھا ایوب اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، میں وسوسہ تو ڈال سکتا ہوں مگر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وہ جانتا تھا. یہ فوراً جان جاتے ہیں انبیاء کرام کہ یہ شیاطین ہیں. یہ اس وقت جو حرکت ہو رہی ہے شیطان کی، فوراً انہیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے انہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جبریل ہیں، ایسے ہی انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے. تو اس نے پھر ایک چال چلی، اللہ سے کہہ دیا کہ تیرا یہ بندہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اسے زور، زمین، زر، زن، ذریت دے رکھی ہے. اللہ دشمن کو چال چلنے دیتا ہے تاکہ ناکام کر کے اپنے بندے کی شان کو واضح کر دے، اس لیے اسے چال چلنے دیتا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. اللہ نے فرمایا ایوب میرا اچھا بندہ ہے، نعم العبد، وہ صرف میری محبت میں عبادت کرتا ہے. نعم العبد کہہ کر ساری باتیں سمیٹ دی. انہ اواب، ہائے ہائے ہائے. بولا میں انبیاء پہ اثر نہیں کر سکتا، مجھے اپنی تاثیر ان پر کرنے کا اذن دو، پھر دیکھتے ہیں. اللہ نے ابلیس کو ذلیل کرنے کے لیے اور حضرت ایوب کو عظیم بنانے کے لیے اجازت دے دی. اب شیطان شروع ہو گیا. پہلے میں نے آپ کو سمجھایا ہے تاکہ آپ مضبوط ہو جائیں. اب میں آپ کو مختصر سی سٹوری سنانے لگا. آگ کا حملہ. ابلیس نے پہلا حملہ کیا، آپ کی زمینوں میں آگ پھیلا دی. اس آگ کی وجہ سے وہ فصل، وہ بھوسا جل اٹھا. گرمی کی شدت اور آگ کی حدت سے جانور ہلاک ہو گئے. زیادہ تر جہاں کھیت ہوتی، فصل ہوتی، زمین ہوتی، وہیں جانور باندھتے. آپ کو غلاموں نے آ کر اطلاع دی. اس وقت ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس مالی نقصان کی خبر سے کیا تاثر ملتا ہے. جو ہی آپ کو خبر سنائی گئی کہ آپ کی ساری فصل جو کھڑی تھی اور جو جمع تھی وہ سب جل گئی ہے اور ان کی آگ کی وجہ سے آپ کے جانور بھی مر گئے ہیں، تو نہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، نہ
چہرے کہ رنگت میں فرق آیا. آپ نے اتنا فرمایا سب کچھ اللہ نے دیا تھا, وہی مالک حقیقی ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. اس کا شکر اس نے 70 سال تک مجھے اپنی رحمت سے کبھی مالی کمی نہ ہونے دی. گویا کہ میں یہ کہوں کہ آپ نے اپنی زبان میں یوں کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت ابلیس کی حالت دیکھنے والی تھی, جو حالت اس کی 9 ذی الحج کو عرفات میں ہوتی ہے نا, بس سیم وہی تھی. بس آگ سے بنا ہوا اس وقت آگ میں ہی جل گیا. جبریل علیہ السلام مسکرا دی. وہ تو آگے انبیاء کے دوست ہوتے ہیں, فرشتے بڑے خوش ہوئے. آپ ہی بتاؤ یار مجھے, جس بندے کی 7,000 بکریاں ہوں, 3,000 اونٹ ہوں, 500 بیلوں کی جوڑیاں ہوں, سامان اٹھانے والی 500 گدیاں ہوں, ہزاروں ایکڑ کھڑی فصل اور سینکڑوں باغات اجڑ جائیں, وہ صرف اتنا کہے کوئی بات نہیں, اللہ نے دیے تھے اسی نے لے لیے. ابلیس کی اس تھان کیوں نہ مر جائے ماں. اب جب باغات, ثمرات, یہ چیزیں تباہ ہونے کے بعد بھی ایوب علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون کے مفہوم کے اندر ہی ہیں. اب جلدی سے بولا پھر نہیں, چونکہ 70 سال دولت کے مزے لیے ہیں اس لیے اس کے جانے کا دکھ نہیں ہوا. انسان کی, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, جسے استعمال کر لے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے. تو شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ فطرت ہے انسان کی, جسے استعمال کر لے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے. احمق اتنا نہیں جانتا کہ یہ اصول دولت میں نہیں لگتا, دولت میں نہیں لگتا, وہ بڑھتی جاتی ہے اس کی. جواب آیا ہوگا جواب کہ اللہ نے, تو کیا چاہتا بھائی, اور کیا چاہتا؟ بولا مجھے ان کی اولاد پہ اختیار دیا جائے. اولاد مرے گی تو صبر ختم ہو جائے گا, عبادت میں خلل آئے گا. اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں اختیار دیا. اور کچھ نہیں ہو سکتا, شیطان کر ہی کچھ نہیں سکتا. ہاں اس طرح بھی ازما لیتا. حضرت ایوب علیہ السلام کی 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے. وہ بڑے محل میں اپنی ماؤں کے ساتھ تھے. آپ اس دن اپنی بیوی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوسرے محل میں تھے, دوسرے مکان میں تھے. پیچھے ابلیس نے محل کی چھتیں اور دیواریں آدھی رات کے وقت سوتے ہوئے افراد پر گرا دی. اگر آپ کو یہ سمجھنا نہ آئے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ شیطان آیا اور اس نے آ کے دیوار کو خود گرا دیا. نہیں, وہ ضرور کسی پہ اثر ڈالے گا. کسی کو باہر جانے اور باہر والے کو بچانے کا موقع ہی نہ ملا. سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ابلیس آیا, دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے. آپ کو صبح خبر پہنچی کہ آپ کی ساری اولاد محل کی چھت گرنے سے فوت ہو گئی. یہ سن کر نہ دھڑکن میں تبدیلی نہ الفاظ میں, آپ نے یہی کہا ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے. اس بار ابلیس کو امید تھی کہ اللہ کا نبی کچھ تو اولاد کے غم میں روئے گا, کچھ تو جملہ کہہ دے گا, تڑپے گا یہ. مگر آپ خبر سنتے ہی عبادت میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر جل شانہ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ادھر خبر آئی اولاد کے مرنے کی, فوراً عبادت میں مصروف ہو گئے. کیونکہ آسمانی علاج ہی یہی ہے کہ کوئی ناقابل برداشت خبر ہو تو خود کو سنبھالو. استعینوا بالصبر یعنی خود کو سنبھالو اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ. بالصبر والصلاۃ, ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ترتیب بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی خاص حکمت ہو تو اللہ تعالیٰ ذرا ترتیب ہٹا دے, ورنہ قرآن کی ہر ترتیب بھی بڑی کمال کی ہوتی. وہ تاریخی ترتیب کبھی آگے پیچھے ہو جاتی. صبر والصلاۃ, خود کو سنبھال, عبادت میں مصروف ہو جاؤ. ان اللہ مع الصابرین, پھر دیکھ اللہ کی میت تیرے ساتھ. 2 کر بیٹھا, ناکام ہو گیا. مال اور عیال کے جانے کے بعد جب آپ کو صابر ہی پایا, زبان پہ ایوب علیہ السلام حرف شکایت نہ لایا, تو شیطان نے سوچا عبادت گزار پر جب پے در پے مصائب آئیں تو اسے راہ سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. سب غور سے سنیے گا. آپ کے پاس بڑی دولت ہے, آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہو, لیکن اس کے بعد پھر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے, ذرا دھیان دیجئے گا. یہ شیطان جانتا تھا کہ عبادت گزار جو آدمی ہے, کہ جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے, اس کا پورا بزنس تباہ ہو جائے, مال و ملال جو ہے سارے وہ تباہ ہو جائیں, اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی سب چلے جائیں, تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت. بڑا آسان ہوتا ہے اس بندے کو
دین سے ہٹانا. یار تو اتنے کام کر رہا ہے, نیکی کر رہا ہے, تجھے تکلیف کیوں آ رہی ہے؟ بس اسی میں بندہ گیا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, فری لوگوں کا آپریشن کرتے تھے, بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی, نماز پڑھتے تھے, جو غریب آ جاتا آپریشن فری کرتے. ان کا 17 سالہ لڑکا ایکسیڈنٹ میں مر گیا. اب یہ وقت تھا کہ انہوں نے اتنی بلندی پہ پہنچ جانا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ کتب بن جاتے. ان کے منہ سے یہ نکل گیا, وہ اکلوتا بیٹا تھا, وہ بھی 17 سال, کہنے لگے میں تو آپریشن کرتا اللہ کی رضا کے لیے, میں نماز پڑھتا, عبادت کرتا, کسی کو تکلیف نہیں دیتا, پھر مجھے مصیبت کیوں آئی؟ وہ سارا کچھ چھوڑ گیا. پھر وہ تو وہی پوائنٹ تھا جہاں اس نے ایسے اوپر جانا تھا, وہی پوائنٹ تھا کہ وہ نیچے آ گیا. اب شیطان بڑا خوش ہوا, کہنے لگا بس اللہ مجھے ذرا اجازت دے دے, ان کے جسم پر تسلط کی اجازت دے دے مجھے. تو اب اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے ایوب علیہ السلام کے جسم پر اختیار دیا جائے, میں ثابت کر دوں گا کہ یہ صبر کے امتحان میں فیل ہو گئے. تو ابھی تک باز نہیں آ رہا. ابلیس کو اجازت مل گئی, جا یہ بھی شوق پورا کر لے. وہ آپ کے جسم میں شدید حرارت سے ایسا اثر ہوا کہ پورے جسم میں پھنسیاں بن گئی, سر سے قدم تک آبلے پڑ گئے, وہ پھٹتے پھرنے بن جاتے. ابن عساکر کا لکھنا ہے کہ زبان و دل محفوظ رہے, باقی سارا جسم زخموں سے بھر گیا. تو لوگوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا. اس بات کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا. آپ کی حالت دیکھ کر لوگوں نے آپ سے ملنا چھوڑ دیا. ان کے ذہنوں میں ابلیس نے اپنے میڈیا سے یہ ڈال دیا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں آپ نے رہائش اختیار کر لی. یہ حالت کہ اب آپ بیٹھے رہتے وہاں. لیکن دیکھو اب آیا وقت کہ کون ساتھ ہے, تو آپ کا ساتھ دینے والی وہ خاندانی عورت جس کا تعلق خاندان نبوت سے تھا, رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہی تھی جو ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتی تھی. اس طرح سے 7 سال گزر گئے. آفرین ہے یار, سلام, میرا سلوٹ اس عظیم عورت کو. سر جھک گیا اس کے آگے احتراماً, سجدہ نہیں کرنا. اچھی عورتیں اچھے بلند مقام پہ ہوتی, ان پہ مصائب آتے ہیں لیکن وہ مصائب جھیلتی ہیں. وہ پھر مصائب کیا ہوتے ہیں؟ وہ بیٹری بن جاتے ہیں, سیل بن جاتے ہیں. وہ پوری پاور جیسے کسی چیز کو بوسٹ کرتے ہیں. وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں مصائب برداشت کیے ہیں, پھر عزت اور اس کا مقام, یہی چیزیں اس کے اعلیٰ مقام کو بوسٹ کرتے, بلند کرتے, لوگوں کی نظروں میں عزت بڑھا دیتے. شعب الایمان جلد 7 صفحہ 147 سے سنانے لگا ہوں میں آپ کو. لوگوں نے آپ کی زوجہ کو گھر میں کام دینا بند کر دیا کہ یہ وائرس ہم تک بھی نہ آ جائے. شروع میں تو کام مل جاتا تھا, کام دینا, یہ نوبت آ گئی, کام دینا بند ہوا. آپ نے پھر اس دن اپنے بال بیچ دیے. ایک امیر زادی کو اپنے خوبصورت بال بیچ دیے. اس دور میں بھی وگ کا کوئی ہوگا, آپ کے بال لمبے ہوں گے, بال بیچ دیے. یہ بال عورت کا تاج ہیں, آدھی خوبصورتی ہوتے ہیں, یاد رکھیے, عورت کی آدھی خوبصورتی اس کے بالوں میں. اب میں آپ کو کرنتھینس سے سنانا چاہوں گا ایک جملہ. تو باب نمبر 11 ہے, نشان نمبر 15 ہے. But if a woman have a long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Your hair is your crowning glory. Own it, love it, enjoy it. وہ بال آپ نے بیچ دیے. یعنی اتنی میں یہ بتانے, یہ میں پڑھ کر آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ یہ تاج ہیں بال عورت کے. اس بیچاری نے خامد کے لیے تاج بیچ دیا. کھانا لے کر آئی, سر کو ڈھانپ دیا. روٹی کھاتے ہوئے ویسے بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے مصیبتیں. اچھی عورتیں کیا کرتی, جب خامد آتا ہے اس کو آرام سے سکون سے روٹی کھانے دیتی, بلکہ بچوں کو بھی کہہ دیتی کوئی شور نہ ہو, کوئی بدتمیزی نہیں, روٹی کھا لے, آرام کر لے, بیٹھے, پھر جا کے وہ بات شروع کرتی. زندگی اصل یہی ہے بھائی لوگوں. کھانا خرید کر آپ کے لیے لائیں تو عرض کرتی ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرو اس بیماری کو دور کر دے جو آپ کو ہے. فرمایا 70 سال اللہ کی نعمتوں میں رہے, راحت تو سکون میں رہے, ابھی تو صرف 7 سال ہوئے ان مشکلات میں, تو میں کیوں اللہ سے شکایت کروں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کے 2 بھائی یا وہ آپس میں 2 بھائی تھے, آپ کے پرانے دوست تھے, وہ آئے
جیسے آپ کہتے ہیں نا بچپن کا دوست، وہ آئے بولے ان سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جو یہ اس دکھ میں مبتلا ہے. بس ہر آدمی کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ تو چلے گی. آپ کی نظر اپنی زوجہ پر پڑی تو پوچھتے ہیں آپ کے بال کدھر ہیں؟ دوپٹہ ہٹا کر دکھایا تو عرض کی آج انہی کو بیچ کر کھانا لائی ہوں میں. اور کہنے لگی آج ایک طبیب ملا تھا مجھے رستے میں، اس کے پاس دوائی ہے، وہ استعمال کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ. اب لوگوں نے مجھے کام دینا بند کر دیا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دوائی استعمال کرتے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ نے پوچھا کہ تو دوائی کی قیمت کیسے دیں گے ہم، اب تو بیچنے کو پاس کچھ بھی نہیں رہا. تو بولی وہ کہہ رہا تھا کچھ نہیں لوں گا، صرف تمہارا خاوند تندرست ہونے کے بعد اتنا کہہ دے کہ اے طبیب تو نے مجھے شفا دی، بھائی اتنا کہہ دے. آپ چلان میں آ گئے. فرمایا میں اللہ کی قسم تندرست ہونے کے بعد تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. جب بھائیوں جیسے دوستوں نے تانا مارا اور بیوی کو بال بیچنے پڑے، ابلیس کی جرت کو دیکھا تو اللہ سے عرض کرتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83. یہ نہیں کہا کہ تکلیف دور کر دے، کمال صبر ہے. 7 سال بعد عرض کی تو بس تذکرہ سا کیا کہ مجھے تکالیف نے چھو لیا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جواب بھی آ گیا. آیت نمبر 84 دیکھیے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ہم نے ان کی سن لی، جو دکھ تھا دور کر دیا. میں نے در کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں، بہت وسیع ہے. ہر تکلیف ہر دکھ کو، وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو، کوئی بھی ہو. میرے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت مرشد ماں حضرت پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب تقریر کرتے تھے تو پھر بڑی تشریح کرتے تھے. کہتے آزمائش کی خاطر آپ کے جسم کو کیڑے کھاتے کھاتے جب اس نے دل و زبان پہ منہ رکھا تو عرض کی اے اللہ مجھے دکھ نے چھو لیا. آواز آئی صبر ختم ہو گیا. عرض کی مالک تیری محبت میں اتنا گم رہا 7 سال کچھ خبر ہی نہ ہوئی. اور روز صبح جو مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب کیسے ہو، اس آواز کی مٹھاس میں ہی 24 گھنٹے گزر جاتے تھے. تو پھر آج کیوں سجدہ ریز ہو کر بیماری کا ذکر کیا تم نے؟ مالک پہلے کیڑے نے جسم پہ منہ رکھا تھا، کوئی فکر نہ تھی. آج اس نے زبان و دل کی طرف رخ کیا. مالک دل و زبان سلامت رہیں، تیرا ذکر تو کرتا رہوں میں. اللہ اکبر. یہ جملے خلوص نیت سے ادا ہوئے کہ مالک میری زبان اور میرا دل یہ سلامت رہیں، میں تیرا ذکر کرتا رہوں بس. تو ادھر یہ لفظ نکلے، ادھر حکم آ گیا. سورہ صاد کی آیت نمبر 42 ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اپنا پاؤں ماریے. ابن اسیر اور صحاح نے لکھا ہے کہ الرکض کا اصل معنی ہی پاؤں کی ضرب ہے. میرے ذہن میں پھر سوال آیا کہ پھر رجلک لگانے کی کیا ضرورت تھی جب ارکض کا معنی ہی پاؤں کی ضرب ہے؟ تو اصل میں وہ بہت کمزور تھے، تو رجلک لگا کر بتایا کہ آپ لگائیے پاؤں، وسیلہ پورا ہوا، باقی ہمارا کام ہے. باقی ہمارا، آپ پاؤں مبارک لگائیے، ذرا ہلائیے سے جتنا ہلتا ہے. آپ فل طاقت سے کوئی نکیلا اوزار بھی زمین پر مارے تو ایک ضرب میں چشمہ نہیں پھوٹے گا. سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا زور دودھ پینے کی عمر میں، اور ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا زور 7 سال کی بیماری کے بعد. پاؤں ہلایا ہی ہوگا، اور آپ کھڑے تو ہیں نہیں ہیں، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. ہاضا ہے یہاں، ہاضا ہاضانے نہیں ہے. معلومہ ایک چشمہ تھا، آپ کے پاؤں مبارک کی لمس سے ایک چشمہ نکلا. شروع میں ٹھنڈا تھا، نہانے کا حکم دیا، پھر گرم ہو گیا یعنی نارمل حالت میں تو پینے کا حکم دیا. یہی وجہ ہے کہ باردن جو ہے یہ مغتسلن کے ساتھ ہے. مغتسلن و شرابن باردن نہیں ہے، یعنی باردن ان کے بعد نہیں، مغتسلن باردن ہے و شرابن ہے. وجہ یہ کہ نہانے کے لیے تو ٹھنڈا پانی فائدہ مند ہے، مگر پینے کے لیے ٹھنڈا پانی فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے. اور کئی لوگوں نے دماغ استعمال کرتے ہوئے یہ کہا
کہ وہ گندک اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں تھی، بالکل صحیح ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 6 ماہ کے اندر انسان کی باڈی کو 100 ملی گرام چاہیے ہوتی ہے فاسفورس، گندک. لیکن ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب ہی ڈھونڈے جائے تو بات مکمل ہوگی. کہیں رحمت، قدرت، مافوق الفطرت بھی کام ہوتے ہیں. واہ یا اللہ، آپ کی عنایت. آپ کے بندوں کے اجسام کے اعضاء سے مس ہوا پانی کینسر سے علاج بن جاتا ہے، خود ان کا اپنا کیا مقام ہوگا. اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کو کوئی شدید جلدی عارضہ تھا، تبھی تو نہانے کا حکم دیا. ورنہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء تو طہارت کا ہم سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. تفسیر باغوی میں ہے فَذَهَبَ كُلُّ دَاءٍ كَانَ بِظَاهِرِهِ، نہاتے ہی وہ تمام جلدی بیماریاں جو ظاہر تھی غائب ہوگی. ڈاکٹر بیٹمین گلیچ نے کہا ہے، اس کا ایک انٹرویو تھا، یہ کہتا ہے کہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج صاف پانی کے اندر ہے. مسلمانوں، تمہیں ایک ایک آیت کے اندر نوبل پرائز مضامین جو ہیں ان کی نشاندہی کر دی گئی، ایک ایک آیت کے اندر. اب تحقیق کریں گے تو میری بات کی ضرور تصدیق کریں گے. ایک ایک آیت کے اندر نوبل پرائز تحقیق جو ہے، لیکن وہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. الوسیط میں علامہ طنطاوی نے لکھا کہ فَزَالَ عَنْ بَدَنِهِ كُلُّ مَرَضٍ أَصَابَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے جو ان کے جسم پہ بیماری آئی تھی وہ سب دور ہو گئی. آپ نے جو ہی شاور غسل کیا اور پیا پانی، اسی وقت شفا ہو گئی، اسی وقت. یہ نہیں ہے ویسے 7 دن میں دوائی اثر کرتی ہے، اس لیے آپ کو ڈاکٹر 7 دن کی دوائی دیتا ہے، 7 دن تک تو بیماری رہتی. لیکن یہاں جو ہے 7 سال تک آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں کہ آزمائش ہے، اسی وقت دور. آپ کہیں گے تو یہ کس بیس پہ کہہ رہا ہے؟ سنیے، قرآن مجید نے یہ کہا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84 سے ہے. یہ جو فَكَشَفْنَا ہے نا، فَكَشَفْنَا، یہ کشف کا معنی ہے ادھر عمل کیا ادھر بیماری دور. یہ فَكَشَفْنَا نے بتایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شفا کے بعد آپ کو جنتی لباس دیا گیا، آپ پہن کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. آپ کی زوجہ آئیں تو پہچان نہ پائیں، معلوم ہوا کہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے. ورنہ جیسے بھی کپڑے پہنے ہوں، بیوی کو اپنا خامد نہیں بھولتا، لیکن وہ 7 سال سے کوئی الگ سکن دیکھ رہی تھی، 7 سال کے بعد ایک الگ سکن نظر آ رہی، جس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی جلدی بیماری تھی، تبھی تو پہچان نہیں پائی. پوچھتی ہیں آپ نے یہاں میرے خامد کو دیکھا، کمزور جسم تھا، بیمار تھے. وہ بولے دیکھتے کیسے تھے؟ آپ کو نا کچھ آواز جانی پہچانی لگی. یوں فرمانے لگی کہ تندرست ہوتے تو آپ جیسے ہی دکھتے. آپ مسکرائے، فرمایا میں ہی ہوں. حیران ہوگی، پاس بٹھا کے اپنے سارا ماجرا سنایا. مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہو گیا. دیکھ رہے ہیں اب آپ دیکھتے جائیے ذرا، صبر کا نتیجہ آپ دیکھ. سونے کی ٹڈیوں کے غول برسنے لگ گئے تو معلوم ہوا کہ جہاں پانی کا چشمہ پیدا ہوا وہاں ہی غسل کیا اور وہیں سونے کی بارش ہوئی، گولڈ کی. آپ کی زوجہ مبارکہ اچھے خاندان سے تھی، انہوں نے حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ ایسی ازواج کو صلہ ضرور دیتا ہے، ان کے چھوٹے سے عمل سے انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے ایوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جوانی اور خوبصورتی میں اضافہ کر دیا. 7 سال اتنی پریشانی میں گزر گئے، کر کے سفر، خوراک کچھ نہیں. اللہ نے دونوں کو نئی جوانی، دونوں کو خوبصورتی پھر سے عطا کر دی. اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جو دوران علالت جو قسم اٹھائی تھی کہ 100 کوڑے ماروں گا، اللہ نے فرمایا نہیں، کوڑے نہیں مارنے، تم 100 تنکے ایک ساتھ جوڑ کے گٹھا، جھاڑو جو نہیں ہوتا جس طرح کا گٹھا بنا کے مار دو. سورہ 7 سن لیجیے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. ہائے ہائے ہائے، اللہ دیکھو کتنا خیال رکھتا ہے عورتوں کا. اللہ کہتے ہیں جی عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے اسلام میں، اسلام بڑا قید کرتا ہے. لو، خاوند نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. جناب 10 کوڑے پہ عورت مر جاتی ہے، 100 کوڑے کی قسم اٹھا لی. رب کو کتنا خیال ہے؟ نہیں، نیک بیوی ہے.
آپ تنکے لے لو، تنکے وہ جو جھاڑو میں ہوتے ہیں، وہ 100 جو ہیں، قسم نہیں توڑنی تو لگا دو، لو ایک ایسے لگا، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ کتنا خیال ہے عورت کا۔ اب شفا میں، جوانی، دولت، سب مل گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 26 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ آپ اگلی زندگی کی بات کرنے لگا ہوں۔ بہترین افضل بیٹا بی بی رحمہ سے عطا کیا، جنہیں دنیا آج حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ 168 نمبر، اگلا بیان میرا انہی کے اوپر ہے۔ جس عورت نے اپنے خاوند کی عزت کی، ٹاپ کا بیٹا دیا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ صبر کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے، جو اللہ نے لیا تھا وہ سب بڑھا کر پلٹا دیا اپنی رحمت کے صدقے۔ یہ جو انعام ان کو مل رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی وجہ بتا دی کہ کیا صفات تھی ان کے اندر۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا، نعم العبد، بڑے اچھے، انہ اواب، رجوع کرنے والے۔ واہ کیا بات ہے، ہر بات میں رب کی طرف رجوع کرنے والے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکرا لاولی الالباب کہا ہے، سورہ 7 کی آیت نمبر 43 پہ۔ یہ ذکرا لاولی الالباب ہے، اس لیے میں بات میں ذرا گہرائی میں چلا گیا۔ یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو عقل مند ہے، تو اس تقریر کو عقل مند ہی سنے گا، اس کو نہ یہ لمبی لگے گی نہ یہ مشکل لگے گی۔ تو یہ قصص جو ہوتے ہیں عقل مندوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے بڑا سبق جو ہے وہ صبر، اور یہ ہماری گفتگو کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ میں اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کو بڑے دھیان سے سنیں گے کہ صبر ہے کیا، کیونکہ ہمارے ہاں صبر کا کانسیپٹ ٹوٹلی غلط ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے صبر کا معنی کہ کوئی گالیاں دے، تھپڑ مارے، پیسے چھین کے لے جائے، آپ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ بتایا جاتا ہے ہمیں۔ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ صبر کہاں کس معنی میں استعمال ہوا۔ صبر کا معنی، اب غور سے سنیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے ڈٹے رہنا، طاقت، احساس یا عمل کو راہ میں حائل نہ ہونے دینا، اس کو کراس کر کے مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھ جانا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صبر کا معنی اصل میں ہے ڈٹ جانا، ہدایت کے اوپر ڈٹ جانا، صحیح چیز کے اوپر ڈٹنا۔ اب میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا، ہم ایک ہی کھانے پہ نہیں رہ سکتے، لن نصبر علی طعام واحد۔ اب دیکھیں صبر کا معنی کیا؟ ڈٹے رہے۔ بھائی ہم ایک کھانے پر نہیں ڈٹ سکتے کہ یہی بار بار کھاتے رہے۔ تو یہ قوم ایک کھانے پہ ڈٹی نہ رہی، بے صبری قوم ہو گئی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 6 سے سنیے ذرا، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب صرف یہی بنتا ہے، تم اپنے معبودوں کے معاملے میں ڈٹے رہو۔ تو صبر کا معنی ڈٹ جانا۔ اب صبر کا معنی سورۃ الانفال میں جا کے سنیے ذرا۔ جہاد کا حکم ہے، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے ان کی گردنیں اڑانی ہیں مسلمانوں کو، کیونکہ وہ سالوں بعد بھی باز نہیں آ رہے۔ تو اب یہاں ذرا لفظ صبر کا معنی دیکھیے، سورۃ الانفال آیت نمبر 65، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اگر تم میں سے 20 بندے صبر کرنے والے ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے 200 کے اوپر۔ اب اس کا ترجمہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ کرو گے کہ اگر 20 بندے تم میں سے مار کھاتے رہیں، گالیاں کھاتے رہیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، کوئی ان کے برابر میں نہ آئے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، یہ ترجمہ کرو گے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے اگر تم میں سے 20 آدمی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے، 20 صحابی مقصد کے لیے ڈٹے رہے، تو 200 قاتلوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بے کس اور بے بس ہو کر بیٹھے رہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ صبر کا معنی ہے مقصد کے حصول کے لیے ہر حال میں ڈٹے رہنا، اور کسی ایسی سوچ کو خود پہ طاری نہ کرنا جو رکاوٹ بنے۔
تو یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آپ تنہائی میں کبھی بیٹھیں گے، ایک دم سے سننے سے یاد نہیں آتی، نہ سمجھ، بعض کو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ صبر کا معنی ڈٹے رہنا، صبر کا معنی تمہارے پاس جو اسلحہ ہے، جو چیزیں تمہارے پاس ہیں، تم وہ لے کے چلو، جا کے لڑو، تم 200 پہ غالب آ جاؤ گے۔ یہ ان کے لیے، وہ جو پہلے صحابی تھے، بعد میں آنے والے صحابیوں کے لیے پھر اور حکم بدل گئے۔ تو مجھے صرف صبر کا معنی بتانا ہے۔ اب زندگی کا مقصد کیا ہے یہ بتا دیجیے مجھے۔ ایک اللہ کی رضا حاصل کرنا، بس یہ مقصد ہے پوری زندگی کا۔ اب جس عمل سے وہ راضی ہوتا ہے اس کے کرنے میں ساری طاقتیں لگا دینا، رکاوٹیں ہٹا دینے کا نام ہی صبر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غم، دکھ، تکلیف کو برداشت کیا، حرف شکایت تک منہ پہ نہ لائے۔ اللہ نے آپ کو جو دے رکھا تھا اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔ شفا پانے کے بعد 62 سال آپ جیے، جی شفا پانے کے بعد یہ وقت آپ نے مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتے ہوئے گزارا، زیادہ تر وقت آپ کا ارض روم میں گزرا۔ 140 سال کے بعد آپ کا بلاوا آ گیا۔ آپ کی قبر مبارک جس جگہ ہے وہ آج عمان کے شہر سلالہ کے اندر ہے، میں اس کی زیارت